بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، دہائی شان مقام عظمت حیثیت اس کے حوالے نہ گفتگو جاری ہے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر بھیجن دے بنیادی جڑے مقاصد سن انہوں نے بیان فرمایا، یا جو آپ دیا ذمہ داریاں سے انہوں نے اس آیت مبارکہ بیان کیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والے کہ انہاں اندر ایک نبی ایک رسول بھیجیا ہے جو انہاں وچوں ہی ہے۔ اور رسول کیوں بھیجیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ پیغمبر جائے اور اس قوم تے جنہ وال بھیجے ہے انہاں تے قرآن دی آیات دی تلاوت کرے۔ یہ پہلا مقصد۔ وَيُذَكِّرِهِمْ، اور انہاں دا تزکیہ کرے، انہاں دے دل نو پاک کرے، صاف کرے، جس کو شریعت اصطلاح تزکیہ نفس کیا ہے۔ یہ ہے آپ دے آن دی دوسری غرض، دوسرا مقصد۔ اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ وہ محبوب جائے اور اس قوم نو انہاں لوگاں نو تعلیم دے، پڑھائے، سمجھائے اللہ دی کتاب اور اپنی حکمت سنت۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ اس قوم نو تلاوت قرآن دی، تزکیہ نفس دی،
کتاب و سنت دی تعلیم دی ضرورت پہ چکی ہے، اس واسطے کہ آپ دی آمد تو پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی سن۔ اس آیت تے جتنا غور کرو گے تو انہوں صحابہ کرام دی شان دا ایک حصہ، ایک پہلو نظر آئے کہ جس وقت آپ نو صحابہ کرام دیتے گئے، آپ نو ایک جماعت، ایک کلاس، ایک گروہ، ایک لشکر، ایک قوم عطا کی گئی کہ انہاں دی تربیت کرو۔ تو قوم کیسی؟ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ تے کھلی گمراہ قوم۔ جڑے گمراہی پھنس چکے سن، جنہ دے دل سیاہ ہو چکے سن، زنگ آلود ہو چکے سن، کھلی گمراہی سن، ایسی قوم، ایسا گروہ عطا کیتا گیا کس نو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ کس واسطے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے کھلی گمراہ قوم ہے، انہاں دی تربیت کرو، انہوں سمجھاؤ، قرآن پڑھ کے تزکیہ نفس کر کے کتاب و حکمت دی تعلیم دے کے انہوں اس گمراہی دی دل چو نکالو۔ آپ نو یہ قوم دیتی۔ ذرا اس آیت تے غور کرو، وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کون لوگ جڑے کھلی گمراہی سن اور ہدایت دے کے پیغمبر دا صحابی بنا کے انہوں نے آپ کی زیر تربیت لے آندہ۔ یقیناً سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ تے گزشتہ تو پیوستہ خطبہ بیان ہویا سی کہ وہ فطرت اسلام دے سن، بچپن کی اسلامی داخل ہو۔ اسی طرح حسن و حسین پیدا اسلامی حالت جو، سیدہ فاطمہ تا زراد بھی ہے ہی کفی۔ پھر وہ کون لوگ نے جو کھلے گمراہی سن اور اللہ نے محمد مصطفیٰ نو عطا کیتے گئے کہ انہاں دی تربیت کو، انہاں دا کوئی تعین تے کرنا ہوئے، اس قوم نو سمجھانا ہوئے گا کہ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو مراد کون نے؟ آپ نو تربیت لی، تلاوت قرآن لی، تزکیہ نفس لی، کتاب و حکمت دی تعلیم لی، جڑا گروہ دیتا گیا ہے وہ گروہ کیڑا ہے؟ اور آپ نو پڑھان دا، تربیت دا ایک مدت بخشی 23 سال، ایدج قرآن دی نزول دا سلسلہ جاری رہے اور آپ دی تربیت دا سلسلہ جاری۔ جڑے مقاصد اس آیت بیان ہوئے، پہلا مقصد یتلو علیہم آیات ہی، کہ پیغمبر انہاں تے قرآن پڑھے، تو بھلا دنیا جو کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ آپ نے قرآن پڑھن دا حق نہیں ادا کی؟ ساری دنیا مندی ہے کہ آپ نے صرف قرآن پڑھیا ہی نہیں بلکہ پڑھن دا حق ادا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت دی تعلیم دین لئی آئے سن، وہ بھی دیتی بخشی۔ ایسے بھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں کہ پورا قرآن سمجھایا ہے، پورا دین سمجھایا ہے، احادیث سمجھائی، یعنی سنت نو سمجھایا۔
ان دو مقاصد تے اگر اتفاق ہے تے تیسرے تے اختلاف کیوں ہے؟ وَيُزَكِّي ہے جنہ دا تزکیہ کیتا ہے اس جماعت دا بھی کوئی ذکر کرو۔ وہ کیڑی جماعت ہے جنہ تزکیہ کیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دے دلانو پاک صاف کیتا ہے، جنہ دے دل صفائی دے لائق سن، طہارت دے لائق سن، پاکیزگی دے لائق سن، اور محبوب نے 3 سال انہوں سمجھا کے پڑھا کے انہوں نے دل نو پاک صاف کیتا ہے۔ وہ کون نے؟ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ۔ اگر اصحاب رسول دے ایمان طہارت پاکیزگی دا انکار کرتا جائے تو مقصد رسالت ہی پورا نہیں ہوئے۔ کیسا پیغمبر ہے جو لے آئے اس واسطے کہ تزکیہ نفس فرمان، اور تزکیہ نفس کے کیتا ہے کہ ادھروں آنکھ بند ہو یہ اور ادھروں سارے مرتاد ہو۔ جڑا قرآن پڑھے وہ آج تک موجود ہے، جڑی حدیث بیان کیتیاں نے، پڑھائیاں سمجھائیاں نے، وہ آج تک موجود نے، اور صحابہ سارے ہی مرتاد ہو گئے نہ اس وَيُزَكِّي ہے۔ پیغمبر دے شان، مقام، حیثیت، قرآن دی صداقت دے تحفظ لئے ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ دے صحابہ دے ایمان نو تسلیم کی دا۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس، اور جدو رب نے آپ نو جماعت دیتی ہے تو دی کیفیت بیان کی تھی کہ محبوب ہے توڑے شاگرد نے انہاں دی حالت ہے کہ کھلی گمراہی چنے انہاں پاک کرو۔ پھر 3 سال بعد جب پاک ہوئے تو محبوب نے فرمایا اللہ ہے وہ جماعت ہے وہ گروہ ہے جڑے آئے سن تے کھلے گمراہ سن، انہاں دی کیفیت ویکھو۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اے محبوب اسا ہون امتحان لے توڑے صحابہ دے دلان دے، انہاں دے دل سوائے تقوی دے کوئی شاہی۔ تو گویا تزکیہ نفس ہوا، دل پاک ہوا، اور جس نے پاک کیتا ہے محمد مصطفیٰ نے، اور جنہ دا دل پاک ہویا ہے وہ مصطفیٰ دے صحابہ۔ قرآن پاک ایک اور آیت ذرا غور فرمائیے، اصحاب رسول پوری امت جو ایک نمایاں گروہ، یا اس طرح سمجھو یہ نبی علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اس دین اسلام دے ہوتے عمل کرنے والا اگر کامل ترین گروہ ہے جس نے امت کے سامنے بطور مثال، بطور نمونہ پیش کیتا جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ دے صحابہ۔ کیسا اسلام میں جیدے ایک بھی گروہ پیدا نہیں ہوا جڑا کامل اسلام تے ہوئے۔ آج کل جد کل پوچھو وہی ادھورا ہے، تو اگے جڑے حالات واقعات آ رہے ہیں مستقبل او دیتے ویسی حالات پہلے نہ لوگ بگڑن دے، دل دی کیفیت، نماز دی، دین دی، باقی کیفیات اس تو بھی بدتر ہوں۔ تو پہلے گروہ نو ہی اگر کیا جائے کہ انہاں تے بھی اسلام پورا نہیں ہو سکیا، تو یہ مطلب ہے سارا نظام اسلام ہی نہ اس ملا ناکام گزرے۔ کوئی اسلام میں جی کہ ایسا کامل گروہ تے ہوئے کہ سوا لاکھ انبیاء آئے، محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، آپ نے تربیت فرمائی ہے، دین پہنچایا ہے، سمجھایا ہے، لیکن قیامت تک کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہیں جڑا کامل ہوئے اسلام ہے۔ اگر صحابہ کرام نہیں تو پھر دسو اور کیڑا ہو سکتا؟ تو صحابہ کرام ہی تو ایسا ایک گروہ ہے جنہوں اسلام دے ہوتے کامل عمل والا کیا جا سکتا ہے اور امت کے سامنے بطور نمونہ پیش کیتا جا سکتا ہے۔ انہاں دی حکومت، انہاں دی سیاست، انہاں دی سخاوت، انہاں دی عدالت، انہاں دا اٹھک بیٹھک، انہاں دا کردار، انہاں دی سادگی، ایک ایک چیز کائنات پیش کیتی جا سکتی۔ وہی تے مصطفیٰ دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی، انہاں دے بارے تھوڑا جا تصور بالا بلند کرنا ہوئے، کیوں کیسے لوگ نے
انہوں نے بارے قرآن اور حدیث نو پڑھ کے اپنے سینے نو کھولنا ہوئے کہ اصحاب رسول کوئی عام جماعت نہیں، یار بندہ ہی اٹھ کے انہوں نے باس کرنے دے، جرح کرنے دے، ایمان دے ہوتے جناب وہ آوازہ کس قرآن پاک دی آیت تے غور کیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امہ، تسی ہو بہترین امت۔ تھوڑا یا تعصب تو بالا ہو کہ انسان سوچے کہ جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سی تو سامنے کون سن؟ محمد مصطفیٰ دے صحابہ، کون مخاطب سن؟ کنتم خیر امہ۔ بلکہ اگر ایک غور کرو نا، بات اگر جے دے حقیقت تے کوئی نہیں، لیکن ایک عوام اچ مشہور کہ جڑے سید سادات ہوندے انہوں لوگ امت نہیں من، اے آل رسول ہیں تے باقی سارے کون نے؟ امت۔ اگرچہ آل رسول بھی امت مصطفیٰ داخل شامل، لیکن ساڑھے ماحول دا ایک جملہ مشہور ہے کہ سادات امت جو نہیں، اے تے آل رسول نے، اے تے امت سردار نے، اے امت تے وکری شہ نے، اے تے خاندان رسول ہے، تے خون رسول ہے، تسی امت دیو تے اے سید، تے جے اے سید الگ نے تے باقی امت ہے، تے پھر قرآن کرن کہہ رہے ہیں کنتم خیر امہ۔ پھر قرآن پڑھ لو، سیدنا علی نو تو آندھنے با اوتے آل رسول چوئے نا، اوتے امت جنے، صدیق عمر عثمان اے امت جنے، صحابہ امت جنے، اے آل رسول۔ ہون بھی کہتے تسی کسے ماحول اپنے ملک کسی بھی جگہ تے بیٹھو گے، اسی جی تہاڈی امت ہونے ہیں، تسی سید ہوندے ہو، اسی تہاڈی امت ہونے ہیں، یہ مطلب ہے سید امت جو بعد۔ اگر جے دے حقیقت نہیں لیکن جے اس نو منیا جائے تو پھر کنتم خیر امت سید دے نہ ہوئے، تو پھر تو مراد کون نے جنہوں قرآن کہہ رہے تسی بہترین امت ہو؟ ادھا بھی کوئی تعین تے کرنا پہ قرآن پاک دی آیت تے غور کیچ، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی بہترین امت ہو، تسی لوگاں واسطے نکالے گئے ہو، انہاں لوگاں دی ہدایت لئی، رہنمائی لئی تو انہوں بھیجیا گیا، تسی بہترین امت۔ یہ کس نو کیا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ تو نبی ہوئے تے نبی دی جن مننا لے ہوندے نے وہ کی ہوندے؟ نبی دی امت۔ تے کنتم خیر امہ، صرف عید نہیں فرمایا گیا محبوب تسی تے تواڈے گھر آلے، صرف خاندان رسول دا ذکر نہیں، پوری امت، اور امت دا پہلا گروہ اصحاب رسول دے۔ قرآن کہتا ہے خیر امہ، اور تسی کہو بدترین لوگ سن۔ کنتم خیر امہ، نبی علیہ السلام خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ صحابہ کرام نے، پھر انہاں دے بعد چان والے، پھر انہاں تو بعد چان والے، تابعین تبع تابعین، اے میری امت خیر بہترین لوگ۔ آج قرآن پڑھئیے نا، پڑھائیے قرآن پڑھئیے پڑھائیے، تو علماء ایک حدیث پڑھ دیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڑے جو بہترین اوے جڑا قرآن پڑھے پڑھائے۔ یہ حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث سے ابھی نہیں، بہترین امت، بہترین لوگ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، آج جڑا قرآن پڑھے پڑھائے وہ بہترین ہے۔ تے جنہاں ٹریٹ قرآن نازل ہوندے اپنی اکھاں نال تے کناں نال سنیا ویکھیا تے ہتھاں نال لکھیا، وہ بہترین نہیں۔ جنہاں دے سینے وچ قرآن محفوظ ہویا اور امت نو پہنچایا، نبی علیہ السلام
تو دنیا تو تشریف لے گئے، آگے تابعین تک قرآن پہنچانے والے کون؟ جڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سی آل رسول اہل بیت دا، وہ تے عقید ہے کہ ہجے اوپر آئے ہی نہیں، وہ غارج۔ تے جڑا قرآن پڑھایا جا رہے ہیں تے محمد صحابہ نہیں پوچھا ہے، جڑا قرآن پڑھائے وہ بہترین ہے، جڑا قرآن محفوظ کر کے قیامت تک امت نو پہنچایا جائے وہ بدترین لوگ نے نوش۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی بہترین لوگ ہو، بہترین امت۔ کیوں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تھوڑا وصف ہے کہ تسی لوگاں نیکی دا حکم دے دیو، برائی تو روک دیو، اور یہ وصف صحابہ کرام نہیں سی تے کوئی حوالہ پیش کی۔ صدیق عمر عثمان کی خلافت تقریباً 24 سال تک جاری رہی ہے۔ ان 24 سالہ خلافت کوئی ایک ایسی بات بتلائیے جو صدیق کو عمر عثمان ممبر پہ چڑھ کے شر کی گناہ پھیلایا ہو اور نیکی کی حوصلہ شکنی کی ہو، کوئی ایک حوالہ ایسا پیش کیجئے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس خوبیت مالک مصطفیٰ دے صحابہ، حدود اللہ دا نفاذ نہیں سی، چور دے ہاتھ کٹے نہیں سی جاندے، زنا دے ازانی ہوتے حد جاری ہوندی سی یا نہیں، شرابی دے حد دا نفاذ ہوندا سی یا نہیں۔ صدیق عمر عثمان دی خلافت نو پڑھے، کوئی حوالہ دیجئے، پیش کیجئے کہ ویکھو امر بالمعروف نہیں عن المنکر دا بات پوری نہیں ہوئی۔ چلو تین خوبیاں تے، دو خوبیاں تے ایسیاں نے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جڑی سیر ہے، تسی بہترین امت ہو، تسی نیکی دا حکم کر دیو، برائی تو روک دیو۔ اور تیسری صفت جڑی دل دی کیفیت ہے، فرما وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تسی ایمان لے آندے ہو کس سے؟ اللہ۔ ایمان دا تعلق دل نالے، اور گواہ کون ہے؟ اللہ جڑا دل نو جان دے۔ رب آندہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ بہترین امت نے لوگاں نیکی دا حکم برائی تو روک دے نے، اور اللہ تے ایمان لے آئے نے، اللہ تے ایمان رکھ دے نے۔ اور دوسرا جڑا دل نو جاندہ نہیں، جڑا صحابہ دا جنہیں زمانہ پایا نہیں، وہ آ جاندے وہ مومن ہے ہی نہیں سن، وہ ایمان لائے نہیں، وہ مرتد ہو گئے، پھر گئے۔ رب فرماتا ہے بہترین امت ہے، میں اللہ گواہی دینا کہ نہ دے دل وچ ایمان موجود۔ قرآنی ایسی نصوص نے، قرآن پڑھ دے جاؤ گے اس انداز سوچ نل کہ میں صحابہ کرام دی حیثیت نو پہچاننا قرآن دی روشنی۔ تے دو چیزاں تواڈے سامنے بالکل ظاہر ہوندیاں جان گیا کہ صحابہ دا مقام کیے اور انکار کرنے والا کتنی گہری گمراہی پھنس، کن شخصیات دے بارے ہو نازیب الفاظ کہہ رہے۔ بھئی یاد رکھیے اصحاب رسول دے بارے اللہ نے تحفظ انہوں دے ناموس دا، انہوں دی عظمت دا ایک اصول اور ضابطہ ہی الگ بنا۔ قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے شریعت ایک اصول ضابطے کچھ ایسے نہیں جنہاں دے گوشیاں نو شاید عوام دے سامنے بیان ہی نہیں ہو۔ قرآن حدیث پاک و صحیح البخاری حدیث ذرا پڑھی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایک لشکر، ایک گروہ 50 صحابہ سے سین عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قیادت سیادت دے اندر آپ نے غزوہ احد پہاڑ دے اتے کھڑا کی، کھڑے ہو گئے، لڑائی کفار نہ شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ تو اس پہاڑی تے کھڑے رہنا، باویں اسی شہید ہوئیے، باویں فتح ہوئے، شکست ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر ساڑھے ان اصحاب رسول دے جڑے میرے نال نے ٹکڑے ہو جان، بوٹیاں ہو جان،
اور انہاں دیا بوٹیاں نو پرندے اچک کے لے کے جا رہے ہون تسا پھر بھی اتنے کھڑے رہے تسا نہیں بچان واسطے تھلے آنا بچارے ہن صحابہ شہید ہو گئے نے تے ہن زخمی ہو گئے نے تے ہن انہاں دے ٹکڑے ہو گئے نے تے بوٹیاں ہو گئی نے ہن تے تھلے جانا چاہیے فرمایا نہیں تسا نیچے نہیں آنا جب تک میں محمد دا دوسرا حکم نہ صحابہ کھڑے ہو غزوہ شروع ہو گئے قتال دا مرکہ لڑے فتح ہو گئی کافران دے پیر اکھڑ گئے دوڑ گئے نس گئے پیچھانوں کچھ گرفتار ہو گئے یہ صحابہ اکرام جڑے پہاڑی ہوتے کھڑے نے انہاں دا آپس اختلاف ہوئے کہنے لگے ہن کافر نس گئے دوڑ گئے جنگ موک گئی تے تھلے جلنا چاہیے مال غنیمت اکٹھا کرنے ویکو مال چھوڑ گئے چلو مال سارا اکٹھا کریں مال غنیمت اکٹھا کرنا گناہ نہیں بلکہ جب مرکہ ختم ہوندہ سی تو رسول اللہ دا حکم سی کہ مال اکٹھا کرو جڑے کافر چھٹ گئے وہ دے مال غنیمت امت حلال لیکن انہاں دے لئی حکم سی کہ تساں پہاڑ تو تھلے نہیں آن جیڑا کم کر رہے ہیں وہ کرنا گناہ نہیں جس واسطے نیچے آگئے صحابہ کرام نور سیدنا عبداللہ بن جبیر نے روکیا رسول اللہ دے حکم ہے امر ہے تسی کھڑے رہو وہ کہنے لگے یا اللہ فتح ہو گئی ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہتے ہمیشہ ہی کھڑا رہنا تھلے جانا چاہیے 38 صحابہ کرام نیچے آگئے 12 صحابہ اوپر رہے سیدنا عبداللہ جڑے امیر لشکر سن وہ بھی کھڑے رہے باقی صحابہ نیچے آگئے 12 اوپر 38 نیچے وہ آگے مال غنیمت اکٹھا کرن لگ جدوں مال غنیمت اکٹھا کر لے ادھروں کفار نے سمجھا وہ محاذ خالی ہو گیا ہے وہ مگروں دی چڑھ اسی پہاڑی تے جتھے رسول اللہ صحابہ نو کھڑا کیتا تھی وہ در رہا ہو جگہ خالی ہو وہی فتح شکاستے بدل گئی اے صحابہ جنہیں اوپر 12 کھڑے رہے شہید ہو سیدنا حمزہ بھی شہید ہو گئے پیغمبر علیہ السلام دا اپنا دانت مبارک دا ایک چوتھا حصہ تھوڑا چھیا شہید ہو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کنہ دی وجہ تو ان صحابہ کرام کتنے سن 38 غلطی ہوئی خطا ہوئی وہی صحابہ کرام معصوم نہیں لیکن محفوظ اس قدر نے کہ اللہ نے بہت سارے قبائر تو محفوظ رکھے ہوئے ہیں جب کہ خطا ہو گئی ہے تو اللہ نے فوری معاف فرما انہوں نے یہ کیفیت انہوں نے ایمان ایسا ہی ہوئے تعلق ایسا ہی ہوئے ہن پوری کتاب لکھی جا سکتی سی جی رب قرآن اس دی وضاحت نہ کرتا کدوں معاف کرنا سی جنہاں کو کچھ ہویا نہیں انہوں نے معاف نہیں کیتا جا رہا انہاں 38 دی تے خیر ہی نہیں سی انہاں دی وجہ تو نبی پاک دا دانت مبارک زخمی ہویا انہاں دی وجہ سے انہاں حمزہ شہید ہو گئے انہاں دی میت دا مسلح تے ٹکڑے ہو گئے انہاں دی وجہ تو فتح شکست بدلی انہاں بڑا نقصان ہویا ہے انہاں دے بارے دے کوئی سپیشل کتاب لکھی جائے انہاں دی مخالفت دا پورا گروہ قائم ہو جائے کہ بس سارے نے من دیا لیکن انہاں 38 صحابہ نہیں من دے انہاں دی وجہ تو اینا کچھ ہویا ہے پتنی صدیق عمر عثمان نے قصور کیا کیتا ہے جڑے انہاں بھی شامل نہیں جڑیاں ہمیشہ پہلی صف جنے ایمان اسلام ہجرت دین صدقے خیرات خلافت ہر معاملے آگے آگے انہاں دے بارے عجیب بات سے 38 صحابہ کرام نے اور بڑے کبار صحابہ کرام چو بھی نہیں جڑے معروف اصحاب رسول ساڑھے نظرت نے انہاں چو بھی اینچ کوئی شامل نہیں لیکن انہاں دے بارے قرآن دا اصول تے ضابطہ سن لئیے اے ان کھڑے نے 38 صحابہ
بساڑی وجہ تو پیغمبر دا چہرہ زخمی ہویا ہے، حمزہ شہید ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا نقصان ہویا ہے، پتہ نہیں ہن ساڑھے بارے قرآن کی کہے؟ قرآن پاک پڑھی، قرآن پاک اگر پڑھے انسان صحابہ نو سمجھن لئی، قرآن پاک نے بڑی وضاحت فرمائی۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام صحابہ اسلام دین دا نقصان ہویا عہدے تے رب نے انہوں نے کچھ مواخذہ نہیں کیتا، پکڑیا نہیں، گرفت نہیں ہوئی تے تہاڈا تے کچھ نقصان بھی نہیں کیتا۔ تسی ایویں پاس کیتی جا رہے ہو، پورے مذہب دی بنیاد رکھیے گستاخی، اصحاب رسول دی گستاخی، پورا مہینہ گزر جاتا ہے اشارے کنائے کسی نہ کسی صحابی دی توہین دا سلسلہ جاری رہن۔ قرآن پاک نے ان اصحاب 38 صحابہ کرام انہاں دے بار رسول سنی، فرما وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑنا جڑا وعدہ کیتا ہے محمد مصطفیٰ دے صحابہ وہ پورا فرما دیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ تسی پھسل گئے اور تس آپس ہی اختلاف کیتا اور توڑے کلو اللہ دی نافرمانی رسول اللہ دی نافرمانی ہو گئی، تس اپنا محاذ او جگہ او درہ جتے نبی پاک نے کھڑا کیتا تو چھڑ دیتا نیچے آ گئے، توڑے کلو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، پھر ہویا کہ مال اکٹھا کرنی تسی نیچے آ گئے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تواڈے اندر کچھ اے ہو جانے جو دنیا دا ارادہ رکھ دیں، دنیا دے مال دی چاہت، انہاں دنیا دے مال نو چاہن لئی اس ارادے لئی نیچے آ گئے نا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ پہاڑ اوپر کھڑے رہے جڑے صرف آخرت دے ارادہ رکھ دے سن، وہ اوپر کھڑے رہے تو اسی کچھ نیچے آ گئے۔ جڑے اوپر کھڑے رہے کس لئی؟ آخرت لئی، جڑے نیچے آ گئے کس لئی؟ دنیا لئی۔ تے پھر ہویا کہ فرما ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اے محبوب دے صحابہ اے تواڈی ازمائش، اے رب نے تانوں ازمایا ہے، اے تواڈے لئی ازمائش بنا دیتا ہے معاملہ ہے واقعہ۔ تو یا اللہ پھر اے جڑے اوپر رہے تے آخرت چاندے سن تے جڑے نیچے آ گئے یہ دنیا چاندے سن، ونڈتے ہو گئی نہیں صحابہ دی دو حصے تقسیم ہو گئے، 50 کس نو چاندے سن؟ آخرت نو، 38 کی چاندے سن؟ دنیا نو۔ تے جڑے دنیا چاندے سن انہاں دا ہن اخیر کی، انہاں دا مواخذہ کیے، پکڑ کیے، گرفت کیے، سزا کیے، کفارہ کیے۔ فرما وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جاؤ جنہ دنیا دی چاہت ارادے نال نیچے آ گئے اور تھوڑے کل غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے تمہیں معاف فرما دی، جاؤ تھوڑے لئی معافی۔ کیوں؟ ادھی وجہ فرما واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اس واسطے کہ تھوڑے میں دلن ویکھے، تھوڑے دلن سوائے ایمان دے اور کوئی چیز تسی ہے وہ مومن، تھوڑے ایمان کوئی شک نہیں، ایمان ہون دے باوجود تھوڑی ازمائش ہوئی ہے، تھوڑے کو خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے اور نافرمانی ہو گئی ہے، جاؤ اللہ نے اپنی رحمت فضل نال تھوڑی اس خطا نو معاف فرما، معافی ہو گئی۔ تو جدو معافی ہو جائے پھر مواخذہ، پھر گرفت، پھر پکڑ، پھر گستاخی، پھر توہین جائز نہیں۔ اے اصول الہی کہ صحابہ دی خطا ہو بھی جائے تے معاف، کوئی گناہ خطا کرب ہے پھر بھی معافی، تے جدو اللہ دے دربار معافی تائیں تے رب نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ انہاں تے راضی،
گناہ اور رضا اکٹھیاں نہیں. جنہاں تے اللہ راضی ہے گویا گناہ معاف نے، اللہ راضی ہے خطاواں معاف نے، نالے اللہ راضی ہے نالے گناہگار نے، نالے اللہ راضی ہے نالے نعوذ باللہ بدکار نے، اللہ راضی ہے نالے جہنمی نے. اے ساری چیزاں خلاف عقل نے، خلاف نقل. اللہ راضی ہے گناہ معاف. صرف راضی ہی نہیں، صحابہ کرام دا تذکرہ کر کے فرمایا کچھ اے ہو جائے صحابہ جو فتح پہلا تو مسلمان ہوئے، فتح مکہ تو پہلے، کچھ بعد ایمان لے آئے. فرمایا درجہ پہلے اندر زیادہ ہے لیکن اخیر کیے. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سورۃ الحدید دی اندر اللہ فرما دینا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے سارے صحابہ نال میرا جنت دا وعدہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ہر صحابی نال وعدہ ہے رب دا کہ اللہ اس کو کی دے گا الحسنہ. الحسنہ تو مراد جنت. فرمایا درجہ بدرجہ فرق ضرور ہے. جو صدیق دا مقام ہے عمر فاروق دا نہیں، جو عمر فاروق دا ہے عثمان دا نہیں، جو درجہ عثمان دا ہے شیر خدا دا نہیں، جو شیر خدا دی حیثیت مقام عظمت دیگر اصحاب دی نہیں. لیکن جن تک اخیر دا معاملہ جنت دا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ درجات اپنی جگہ لیکن جنت دا وعدہ سارے آنا. اللہ دا وعدہ ہے جنت نال. جنت تے گناہ اکٹھے ہو گئے نہیں. آدم علیہ السلام معصوم سن، اللہ دے نبی نے معصوم نے، لیکن جس درخت تو اللہ نے روکیا سی اس درخت دا پھل بول کے کھا کے پھر بھی جنت وچ نہیں رہے. نبی معصوم جس شے تو اللہ نے روکیا ہے او دا پھل کھاتا ہے بھول کر. مسیح آدم بھول گئے، بھول کے اس پھل نو کھاتا ہے جس تو رب نے روکیا ہے. رب نے جنت جو باہر نکال دیتا ہے. سارے صحابہ جنت میں جائیں گے. کیا مانا کہ اللہ انہوں نے ساری خطاوانوں معاف فرما، گناہ رہا ہی نہیں، انہوں نے معافی مل چکی. بھائی صحابہ کرام تے آپ لڑ پہ ہن دو اہل حدیث، دو مسلمان، دو کلمہ گو لڑ پہ دو جو کافر کیڑا ہے. تسی آپس لڑے ہوئے نہیں، کناں دی بول چال ختم نہیں، کناں دی خوشی غمی ختم نہیں، لین دین ختم نہیں. دوئیں پہلی صف تے نمازی تے دونوں مواعظ تے دونوں توحید پرست تے دونوں اہل حدیث. ہن مولوی خطبہ دے وے با اے جڑا لڑیا اے دے نال اے جہنمی ہے تے اے جنتی ہے. اج دو مومن لڑ پون تے دوئیں عقیدہ صحیح ہوئے تے دوہاں چو کسے نو برا اس بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا. نہ دے ایمان دی نہ اسلام دی نہ جنت دی نفی ہو سکتی ہے. کیا محمد صحابہ کرام دے بارے اے اصول کوئی نہیں؟ ایک نہ لگ کے تے دوسرے دی توہین تے دوسرے نہ لگ کے تے تیسرے صحابی دی توہین. ایسا کیوں؟ دو مومن لڑ پون تے 16 دا حکم ہے یا دوہاں چو ایک نو کافر دا کفر دا فتوہ لان دا حکم؟ جس سے لڑے جی اصحاب رسول آپس لڑے وہ تسی نہیں لڑ دے. کیا مسلمان کلمہ گو آپس اختلاف نہیں ہو سکتا، لڑائی نہیں ہو سکتی؟ ہن اہل جنت دی شان سنو قرآن چو. اللہ نے فرمایا جدو جنتی جنت دے چھان گئے نا تے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تقیہ تے تختہ تے ٹیک لگا کے تقیہ تے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے تے بڑا عجیب منظر ہوئے گا. دنیا آپس اختلاف ہوئے گا، دنیا جھگڑا ہوئے گا، ایک دوسرے نہ لڑائی جھگڑا اختلاف ہوئے گا، دل غصہ ایک دوسرے دے خلاف ہوئے گا تے ٹر جان گے جنت دونوں. قرآنی اصول پڑھو. اللہ نے فرمایا جب دو گروہ دونوں بندے جنت جان گے آپس بغض غصہ لڑائی ہوئے گی، فیصلہ کی ہوئے گا بس دونوں جنت جان. ہن کی ہوئے گا
فرما وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، فرمائے دونوں بھائی نے، دونوں مومن نے، دونوں حالت ایمان اندر فوت ہوئے نے، آپس ہی کوئی غصہ سی، کینہ سی، بغض سی، دونوں معاف کیتا ہے تے جنت ہی پہنچ گئے۔ یہ تو آمنے سامنے جنت تخت اندر بیٹھے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، اللہ فرماتا ہے جڑا دوہاں دا ایک دوجے تے غصہ سی، میں اپنی رحمت نال جنت داخلے دے نال وہ غصہ ہی نکال دے آنگا، نکل جائے گا، وہ غصہ ختم ہو جائے گا، وہ جڑا دل وچ لڑائی سی، غصہ سی، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ اس آیت نو پڑھ کے فرمایا سی، یہ آیت لگتا ہے میرے بارے میں اور امیر معاویہ کے بارے میں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، قرآن دا فیصلہ ہے۔ آپس دی لڑائیاں سی آج بھی برداشت کرنے، صحابہ کرام دا آپس کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اس بنیاد پہ فرقے بنا کے بہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو آپس میں بغض تھا، غصہ تھا، ناراضگی تھی، لڑائی تھی، جس پر وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن ایمان پہ تھے، توحید پہ تھے، سنت پہ تھے، شریعت پہ تھے۔ اللہ معاف کر کے انہوں نے دلن صاف کر کے دونوں گروہوں نو آمنے سامنے جنت ہی بٹھا دے۔ یہ قرآن کہہ رہے صحابہ کرام دے بارے نبی علیہ السلام کو آندے سن نا صحابہ کرام آپس ہے، یا رسول اللہ فلاں نے انج کیتا، فلاں نے انج کیتا، فلاں نے انج کیتا۔ حضور نو شکایت لاندے سن کی دی؟ صحابی دی، لان والا شکایت بھی صحابی تے جی دی لگ رہی ہے وہ بھی صحابی۔ تے نبی پاک پتہ کی فرماندے؟ آپ فرماندے میرے صحابہ کرام یہ شکایتہ میرے کو نہ لایا کرو، کیوں؟ میں محمد دنیا تو جانا چاہنا تاکہ میرا ہر صحابی دے بارے دل صاف ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں دنیا چو جانا چاہنا کہ میرا دل کر دے بارے صاف ہوئے، صحابہ کرام دے بارے۔ اور جنت دے وارث جنا دروازہ کھٹکھٹانا ہے جنت دا، جب تک مصطفیٰ نے نہیں جانا جنت دروازہ ہی نہیں کھلنا۔ او فرماتے ہیں میں موت آئے اس حالت ہے کہ میرے دل کسے صحابی نہ ناراضگی نہ ہو۔ رسول اللہ اپنے دل نو اتنا صاف، پاکیزہ، منزہ، مطہر، معلہ رکھنا چاہتے اور ہے سن۔ فرمایا میرے سامنے کسی صحابی کی شکایت نہ لایا کرو تاکہ میرا دل صاف رہے اپنے اصحاب دے بارے۔ میں موت آئے تو میرے دل کسی صحابی نہ ناراضگی نہ ہوئے۔ کیا سمجھ آئی اس حدیث تو؟ اس حالت پہ مرو کہ تمہارے دل میں کسی صحابی دا بغض نہ ہو۔ یہ موت ایمان والی موت ہے، یہ موت مسنون موت ہے، یہ موت ایسی ہے کہ اس دا دل ہر صحابی دے بارے صاف ہوئے۔ اصحاب رسول دے بارے نبی علیہ السلام نے معیار بنائے۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، جب میری امت فرقے تقسیم ہو جائے گی انہیں سارے فرقے جو فرقہ حق والا وہی ہوئے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جڑا اس عقیدے پر ہوگا۔ صحابہ تو ایمان کا معیار ہے۔ پھر صحابہ کرام جو عجیب بات ہے کہ ساڑھے اندر ایسی کوئی بیماری اور اللہ دی پھٹکار دھٹکار پہ گئی ہے اس معاشرے نو کہ ایسی شخصیات نو برا کیا جاندہ ہے جڑی انتہائی مصطفیٰ دے قریب ہے۔ عام صحابہ کرام نو کون سارے من دیا جی، اسی صحابہ کرام نو من دیا، کون نہیں من دیا جی، سارے نو من دیا۔ ان شخصیات جو مصطفیٰ دے ہر وقت قریب رہے، سیدنا صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ، اگر ان نکال دیتا جائے اسلام چو، بتاؤ اسلام دی گنتی کے تو شروع ہوئی۔ کسی بندے نے کسی بندے دے پیسے دینے ہوں انہوں دے چھڑے، بھئی رہے تیرا 10,000 روپیے اپنا پورا کر لے، اور جدوں گنے گا 10,000 نو تو کتوں شروع کرے گا؟ ایک تو یہ ایک تو شروع نہ کرے، دو تو شروع کرے، سار زندگی بھی گننا رہے، وہ دی گنتی پوری نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ دی امت دی گنتی دا غادی صدیق تو اتو گنتی شروع ہوندی ہے کہ پہلا کون تھا؟ صدیق تھا۔
پھر ایویں سیدنا عمر پر 40 پورے ہوئے، صدیق سے آغاز ہوا، سیدنا عمر پر 40 اصحاب رسول پورے ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ایک آیت پڑھیے قرآن پاک، اس نے سمجھیے اور غور کیجئے کتنے بلند مقام پر ہیں صحابہ۔ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اساں بھیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنا کے دین حق دے کے تاکہ محمد مصطفیٰ جان اور آپ دا دین سارے دینہ تے غالب آ جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دینہ تے محمد دا دین غالب آ جائے۔ اس واسطے کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن حدیث اس آیت نہ حدیث پاک چوڑی جو صحیح البخاری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کھودی جا رہی، صحابی آئے یا رسول اللہ ایک بڑی سخت چٹان ہے، اتنا سخت پتھر ہے، انہوں مارنے ہیں وہ تو ٹوٹ دائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں توڑے نال چلنا۔ حضور تشریف لے آئے، آپ نے کدال ہتھیار نو پکڑے، جس نو ہتھوڑا کہہ لو کدال کہہ لو پکڑے، اور نبی علیہ السلام زور نال خود اس چٹان تے مارے، وچوں چنگاری روشنی نکلی، اور آپ نے اللہ اکبر، مجھے شام کے محلات دکھلا دیے گئے۔ صحابہ بڑے حیران، اور نبی پاک علیہ السلام بڑی عجیب کی بات ارشاد فرمایا۔ آپ نے دوجی باری پھر ضرب ماری، جب کدال دوجی باری پتھر تے مارے، وچوں پھر چنگاری نکلی روشنی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کے محلات دکھلا دیے گئے۔ پھر تیسری باری پھر آپ نے ضرب ماری، فرمایا اللہ اکبر، میں نے مدائن فارس کے محلات دکھلا دیے گئے۔ نالے وہ ٹوٹ گئی، چٹان بھی ٹوٹ گئی 3 ضربہ نال، اور 3 ضربہ مارتے ہیں حضور نے ہر ضرب تکی فرمایا اللہ اکبر، اور ایک پشین گوئی فرمائی۔ شام، فارس اور یمن دے محلات دکھلا دیے گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک کیا، فرمایا یہاں تک محمد کی حکومت جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جڑے میں نے دکھائے گا نے، ان سارے خزانوں کی چابیاں محمد مصطفیٰ کو دے دی گئی، یہ محلات دکھلا دیے گئے، یہاں تک ہماری حکومت جائے گی، اسلامی حکومت قائم ہوئے گی۔ یہ قرآن دی آیت بھی یہی کہہ رہی، حدیث رسول صحیح البخاری بھی یہی کہہ رہی ہے۔ ہن ذرا پڑھو تاریخ، جدو نبی علیہ السلام، جدو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے، کیا شام فتح ہو گیا سی؟ نہیں، یمن، شام، اس سارے پورے دے پورے علاقے، فارس، ایران، روم، پورے دے پورے فتوحات ہو گئی ایسا نہیں۔ قرآن دی آیت کہہ رہی ہے کہ دین محمد مصطفیٰ غالب آئے گا، حدیث رسول کہہ رہی ہے کہ ایران، روم، شام، یمن، یہ سارے علاقوں میں محمد مصطفیٰ دی حکومت، اسلام دی حکومت ہوگی۔ یہ پیغمبر دے زمانے پاکج نہیں ہوئی، یہ صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان 3 اصحاب کی خلافت کے دور دے اندر یہ سارے علاقے فتح ہوئے۔ اگر قرآن سچ ہے تو صدیق، عمر، عثمان دی خلافت کوئی شک، یہ وہ شخصیات ہیں قرآن دی تکمیل، آیات الہیہ دی، خبر الہی دی تکمیل سیدنا صدیق، عمر، عثمان دے زمانے چھوئیے۔ بھلا ان شخصیات دی خلافت دا انکار قرآن کا انکار۔ پڑھ لیے احادیث کو، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد
جا کے محاصرہ کیتا ہے شام دا، فتح کرتے کرتے جا پہنچے مسجد اقصی بیت المقدس، گھیرا پا لے عمرو بن عاص، کئی دن گھیرے چو مسجد رہی، اندر یہود و نصارہ دے پادری فوجی کٹھے، بارو محاصرہ اسلام دا عمرو بن عاص دا، جدی بشارت کون دے گئے سن؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمانہ کس تے؟ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جدوں کافرہ نے سمجھا یہودی عیسائی پوپ پادریہ نے کہ ہن کوئی صورت نہیں کہ اسی بچ نکلیے، مذاکرات شروع ہو، کہنے لگے اساں تورات انجیل اچ پڑھے کہ ایک شخصیت آئے گی جہدے ذریعے یہ شام فتح ہوئے گا اور مسجد اقصی اس کا قبضہ اور حکومت ہوئے گی۔ اس شخصیت دی کچھ اوصاف اساں تورات انجیل اچ پڑھے نے، جے کر تواڈے امیر المومن عمر فاروق اچ او صفات موجود ہون تو انہوں بلوا لو، وہ شام تشریف لے آن، اسی انجیل تورات پڑھاں گے، جے او دے وچ عمر فاروق دیاں صفات پوریاں ہوئیاں، ان شخصیت نو ویکھاں گے، اسی بغیر لڑائی تو چابیاں تواڈے حوالے کر دیں گے، اسلامی حکومت نو قبول کر لا۔ تے جے او خوبیاں نہ ہوئیاں پھر نہ تسی فتح پا سکتے ہو، نہ یہ معاملہ حل ہو سکتا۔ سیدنا عمرو بن عاص نے اس بات ہوتے معاملہ طے کر لیا، بات طے ہو گئی، پیغام لے کے قاصد مدینہ پہنچیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس بات تے معاملہ طے ہوئے جے تسی تشریف لے آؤ ملک شام وچ، بغیر لڑائی تو چابیاں بیت المقدس دیا مل جان گیاں۔ ان سوچو جڑا دلوں مومن ہی نہ ہوئے انہیں کدوں یہ فیصلہ کرنا ہے جاندا وہ میریاں خوبیاں تورات انجیل وچ کتھے نے، میرے اندر تے ایمان ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، میں تے مال لین واسطے، پیسہ کمان واسطے، اقتدار لین واسطے اسلام قبول کیتا ہویا ہے۔ لیکن ایسی بات، ایسے معاملہ وہی شخص طے کردہ ہے جس دا یقین ہوئے کہ میرے ایمان بھی کوئی شک نہیں، محمد مصطفیٰ دی نبوت بھی کوئی شک نہیں۔ امیر عمر نے فرمایا اگر میرے آن نال چابیاں مل دیاں میں آنوں تیار۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے بلایا اور فرمایا ہے علی میں جا رہا وان شام دے سفر تے پہلا غیر ملکی دورہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں شام جا رہا جب تک میں نہیں آواں گا میرا نائب خلیفہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہوں۔ یہ جوڑ ہے، یہ محبت ہے۔ انہیں انج لڑائی پائی ہوئی ہے، شاید انہیں آپس بول چال ہی کوئی نہیں سی، یہ اپوزیشن بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر کو کون بناتا ہے اپنا قائم مقام بیرونی سفر جاتے ہوئے؟ یہاں محبت ہے، پیار ہے۔ جب تک میں نہیں آواں گا قاضی القضات کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ وقت کے خلیفہ بھی تم ہوگے میرے واپسی تک۔ یہ کون بنا کے جا رہے ہیں نیب اپنا سیدنا عمر فاروق، کس کو؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ چل پڑے ایک غلام نال ایک آپ، ایک سواری، سادگی کی انتہا ہے۔ اے مال لے، جنہ مال لینے کے لیے آئے ہو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ بیرونی سفر، بیرونی ملک دا سفر تے جا رہے ہو، بتاؤ کنیاں سواریاں تیار ہو جان۔ فرما ایک میں اور ایک میرا غلام اسلم ساتھ جائے گا۔ فرما دو سواریاں؟ فرمایا نہیں، دو سواریاں نہیں، ایک ہی سواری کافی ہے۔ باری باری غلام اور امیر المومنین باری باری سفر کریں گے۔ جب امیر المومنین کی باری ہوگی تو سیدنا اسلم جو میرے غلام ہیں وہ مہار پکڑ کے آگے پیدل چلیں گے، اور جدوں باری انہوں دی ہوئے گی امیر المومنین آگے پیدل سفر کرے گا۔ یہ ہے وہ تبدیلی، یہ ہے وہ انقلاب، یہ ہے وہ چینجن، یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ شریعت، یہ ہے وہ اسلامی ریاست، یہ ہے مدینہ پاک کا اسلامی انداز۔ سیدنا عمر فاروق جا رہا ہے، پہنچے، عمر بن عاص بڑا اچھی پوشاک لے کے آئے۔ فرمایا امیر المومنین تسی اتنا لمبا سفر کر کے پہنچے اور کپڑے تے ویکھو پیوند ٹاکیاں لگی ہوئی، اے کپڑے اچھے پالو، کافروں نال بہنا ہے، یہودیاں نال بہنا ہے، عیسائیاں نال بہنا ہے، پادریاں نال بہنا ہے،
اچھا سوٹ زیب تن فرما لو، کپڑے نو بدلے اچھا سوٹ زیب تن کر کے آگے پڑھے۔ فرمایا عمر بن عاص میں نے سوٹ اندر عجیب جی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، میں نے وہی سوٹ پرانا دے دو۔ عزت لباس میں نہیں ہے، عزت اسلام میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آج وہ حدیث پڑھیے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے، عزت دے دے، وقار دے دے۔ پھر اس طرح کیوں نہیں سمجھ پاندے عمر فاروق کے مقام کو کہ مجھے اور تجھے اور ساری دنیا جو بھی مومن ہے مسلمان ہے اس نو عزت ملی ہے اسلام کی برکت سے، اور اسلام کو عزت ملی ہے عمر فاروق کی اذہان سے، شخصیت سے۔ اسلام کا فخر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا مجھے پرانا لباس دے دو، پرانا لباس زیب تن کر کے پیوند لگے ہوئے جدو بیت مقدس پہنچے، اندروں یہود و نصارہ دے پادری نکلے اور ہاتھ اندر چابیاں بیت المقدس دیا نے۔ عمر فاروق دے چہرے ویکھ کے فرمایا عمر یہ چابیاں لے لو، اسا اے ہی پڑھیا سی تورات انجیل اندر کہ آخری پیغمبر دا جڑا خلیفہ بیت المقدس نو آ کے فتح کرے گا او دے کپڑے نو پیوند لگے ہو۔ یہی ہے وہ شخصیت۔ اسی باتیں اتنے عظیم شخصیت ہے، انہوں نے بارے بندہ نہ زیبا الفاظ، اللہ کی پناہ اپنا ایمان ختم ہو جائے۔ اپنے دلوں کو، دماغ کو دوست احباب کی تربیت کیجئے کہ محمد کے صحابہ محفوظ ترین شخصیات ہیں، اللہ کی رحمت ان پر پہرا دیتی ہے، وہ گناہوں سے، بڑے بڑے کبائر سے محفوظ رہتے ہیں، اگر کہیں خطا ہو جائے اللہ انہوں ہون تو پہلے ہی معاف فرما دے۔ وہ جنت کے حقدار ہیں، جنت کے وارث ہیں، جنت انہوں نے بنائی گئی ہے، وہ جنتی شخصیات ہیں، وہ مغفور و مرحوم ہیں۔ اتنی عظیم شخصیات، اور سیدنا عمر فاروق ایسی شخصیت، بیٹھے نے گھر نبی علیہ السلام ساری ازواج نال آس پاس بیٹھیا، سیدنا عمر آئے باروں دروازہ کھٹکھٹایا نا، عمر فاروق دی جو آواز آئی ساری ازواج اٹھی دوڑی اور جا کے نا پردے دے پیچھے ہو گئی۔ آپ نے دروازہ کھلوایا اور ہنس رہے سن نبی علیہ السلام، عمر اندر داخل ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراندہ رکھے۔ کیسا ادب تھا، کیسا احترام تھا، میرا نبی ہمیشہ مسکراتا رہے، خیر تو ہے، تسی میں نے ویکھ کے ہنس رہے مسکرا رہے۔ فرمایا عمر دیکھ رہا ہوں کہ ساری بیویاں میرے پاس بیٹھی تھی، جب تیری آواز کو سنا دوڑ گئی اور پیچھے جا کے چھپ گئی۔ فرمایا تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو۔ سیدنا عمر فاروق کی جب یہ بات سنی، اندر سے زوج رسول نے فرمایا ہاں عمر ایسی بات ہے کہ تسی بے انتہائی سخت ہو، ہمارے مصطفیٰ انتہائی نرم ہیں۔ فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، تجھ سے تو شیطان بھی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر فاروق گزرے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام فرما دے اور سنیا، اے عمر چاہے شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جے تجھے دیکھ کر وہ دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، عمر فاروق کو نہیں دیکھ سکتا شیطان، وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، چاہے شیطان جنوں سے ہو چاہے شیطان انسانوں سے۔ یہ حدیث ہے من الجنت والناس، شیطان کے نہ جو جنہ چوں بیتے انسان نہ جو۔ عمر فاروق سے جنوں کے شیطانی بھی بھاگ جاتے ہیں، جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بتاؤ سیدنا عمر کی کوئی شان کی سمجھ نہیں آئی؟ بھاگ جاتا ہے وہ شیطان جب عمر کا نام سنتا ہے یا دیکھتا ہے، نہیں برداشت کرتا عمر فاروق کے نام کو۔ کون جو ہوتا ہے؟ شیطان۔ نشانی ہے اس بندے کی جو عمر کا نام نہ سن پائے، جو عمر فاروق کے نام کو برداشت نہ کر پائے۔ رات کوئی میں ایک کلپ کال پر سن رہا تھا، کہتے ہیں کچھ میڈیکل
کوئی ہسپتال ایسے ہوندے نے جتھے ڈاکٹر سپیشلسٹ بیٹھا ہوندا ہے تے کوئی مریض آ جاندا ہے تے اوتھے ہی مر جاندا ہے تے مریض اوتھے ہی ڈاکٹر دے کول ہی نبض وکھانے ہی مر جاندا ہے تے پھر وہ نبض جدوں وکھاندا ہے تے مر جاندا ہے تے او دا کوئی وارث نہیں ہوندا تے پھر انہوں ہی اوتھے ہی دفن کر دیتا جاندا ہے تے ڈاکٹر دے کول دفن ہونا کمال نہیں. محمد مصطفیٰ معالج تھے، حکیم تھے. کوئی اتھے علاج کرانا آ کے عمر فاروق اگر مر گیا نعوذ باللہ تے روض رسول دفن ہو گیا تانگی. یہ انداز ہے. بتائیے یہ اسلام کا بھلا مومن کا انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو شان کو بھی نہیں سمجھ پایا اور عمر فاروق کی حیثیت کو داغدار کر گیا اتھے فوت ہو گیا جان لا وارث بندہ سی دفن ہو گیا. تو کی ہویا جی نبی پاک نال دفن ہو گیا؟ یہ پیغمبر کے ساتھ ہی دفن نہیں ہوا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. بھاگ جاتا ہے شیطان، ہے عمر میں دیکھ رہا ہوں. کون دیکھ رہے؟ محمد مصطفیٰ. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تمام جنات، تمام انسان جو شیاطین ہے وہ تجھے دیکھ کے بھاگ رہے، آج تک بھاگ رہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب. نبی پاک نے فرمایا عمر کے دل پر زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، حق کو بنا دیا ہے، حق کو لکھ دیا ہے. جو عمر بولے گا وہ بھی حق ہے، جو عمر سوچے گا وہ بھی حق ہے. اتنے بلند مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب وچ ویکھیا کچھ لوگ مجھے نظر آئے، ان کی قمیضیں چھوٹی ہے چھاتی تک، کسی دی ایس تو بھی اوپر. فرمایا پھر میں نے عمر فاروق نظر آئے، ان کی قمیض اتنی لمبی کہ زمین پر وہ سمجھنا سک رہی ہے کہ سیٹی جا رہی ہے. عمر فاروق چل رہے ہیں. اس حدیث، اس خواب رسول کی تعبیر سنیے. محدثین لکھا ہے عمر فاروق کے پورے وجود کے اوپر قمیص تھی. آپ سے پوچھا گیا اس سے مراد؟ فرمایا آپ نے خود فرمایا اس سے مراد دین ہے. کیا معنی؟ کہ عمر فاروق کے جسم کا ایک نکر، ایک حصہ ناخن بھی دین سے باہر نہیں ہے. عمر پورے کا پورا دین کے اندر. بلکہ مفسر نے بڑی پیاری توجیہ لکھی، فرماندے نے چادر کپڑا وہ قمیض زمین پہ گھسیٹتی جا رہی تھی. فرمایا جب زمین پہ کپڑا اس طرح گھسیٹ کے جا رہے ہوئے نا بندہ تو وہ راستہ بنتا جاتا ہے، ایک پگڈنڈی راستہ بنتا جا رہا ہے. کیا معنی؟ فرمایا عمر کی قمیض چل رہی ہے، جو راستہ بن رہا ہے وہ دین ہے، اس پہ چلتے رہو گے جنت میں پہنچاؤ. وہ ہدایت کے رہبر ہے، وہ دین کے اندر نمونہ ہے ہمارے لیے، معیار ہے. ان شخصیات کا تحفظ، ان شخصیات سے عقیدت، محبت ہر مسلمان پہ، ہر کلمہ گو پہ لازم ہے. اگر یہ شخصیات نہ رہی تو سمجھو دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. صحابہ کی شان بیان کرنا دین کا تحفظ ہے، اسلام کا تحفظ ہے. اس وقت تک قرآن حدیث محفوظ رہیں گے جب تک محمد کے صحابہ کی شان محفوظ رہے. اگر شان ہی محفوظ نہ رہی، ہر بندہ اٹھ کے نہ جدہ ایمان، نہ عقیدہ، نہ طہارت، نہ پاکیزگی، نہ وضو، نہ غسل، وہ باس کرے صحابہ کے ایمان پر. اور جدوں ایمان پر باس شروع ہو گئی وہ شخصیات مجروح پا گئی، پھر کفر آگے بول کے کہے گا اے نہیں دتا سی قرآن جنہاں دی شخصیت تم نے سمجھ لی ہے. یہی تھے حدیثوں کے راوی، یہی تھے دین کے راوی. کیا ابو ہریرہ کی حدیث پر باس نہیں ہوتی؟ رات کو میں سن رہا تھا ایک کلپ، حیران ہو جائیں آپ. ایک بندہ روندہ روندہ سیدنا ابو ہریرہ کو لایا، انہیں کہا جی میرے گنڈے نہیں وکدے، میرے پیاز نہیں وکدے. میں منڈی پیاز لا کے بیٹھا، میرے پیاز نہیں وکدے. اور سا کہ ادھے پیسے میرے. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا جے وچا دے وہاں اج ہی ادھے پیسے میرے. انہیں جی ادھے تو اڈے. سیدنا ابو ہریرہ جانے باہر نکلے اسی ویلے، انہیں کہا حضرات رسول اللہ نے فرمایا جنہاں آج پیاز کھاوے گا نا انہوں جنت ملے گی. رسول اللہ نے فرمایا سی حدیث میں سنی سی. وہ لوگ دوڑے ہے با پیاز لو جی پیاز لو، پیاز شام تک ویک گئے. اینج حدیثہ پڑھاندہ ہی ابو ہریرہ. یہ الفاظ ہے اللہ کی قسم. حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ کا خوف، یہ ڈر، یا قیامت، یا آخرت.
قبر کی کوئی فکر نہیں ہے. پاک ہستیاں دے بارے ایسے الفاظ. اگلے الفاظ سنو اس تو بھی سکیل نے. کہندے امی عائشہ نو پتہ چلیا, انہاں بلا بھیجا ہوئے ابو ہریرہ سنیا کوئی انج دی پیاز والی حدیث گھڑی ہو, اے تے حدیث کوئی نہیں. انہیں کہا تیرے بابے نہیں باغ فتح علی گھڑ لئی, تیرے بابے نہیں گھڑی, یعنی صدیق نے کہ کوئی نہیں نبی دی وراثت حصہ فاطمہ دا, وہ حدیث نہیں گھڑی. تو سا یہ بابے گھڑ لئیے جیسا گھڑ لئیے تے کیف ہے بابے کنوں کیا جا رہے صدیق کو. یہ دے بار سیدہ عمر نے کوئی سخت بات کہی سی تے نبی پا ممبر پہ کھڑے ہو کے رو پیس فرمایا میرے صدیق کو برا نہ کہو اس واسطے کہ تجھے سارے من چھٹلان دے سو اور پہلے دن تو صدیق میری رسالت کی گواہی دے انداز, اس کو برا نہ کہنا. لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرنا. بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کا معنی کیا ہے, سب تسبو کہتے ہیں صحابہ اس انگلی کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ نماز میں اشارہ ہوتا ہے. تو کیا معنی ہے لا تسبوا اصحابی, گالی دینا برا کہنا تو دور کی بات ہے, میرے صحابہ کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہ کرنا تاکہ توہین نہ ہو جائے. یہ ہے درجہ اصحاب رسول کا, آل رسول کا. اللہ کے بندو اس مٹی کا بھی احترام کرو جس مٹی پہ محمد مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے. چاہے جا کے بندہ صحابہ کے پر زبان درازی کرے, اپنی زبان کو, ایمان کو, دل کو صاف کر لیجئے. ہر وہ شخص, ہر وہ سکالر, ہر وہ انسان جس کی زبان, جس کی تحریر و تقریر سے صحابہ کرام کی کوئی صحابی ہو اس کی ذات محفوظ نہیں ہے, سمجھ لینا کہ یہ شخص رائے حق پر نہیں ہے. رائے حق پر وہی ہے جو صحابہ کی محبت پہ جیے, صحابہ کی محبت پہ مرے. اللہ ہم اسی پہ زندہ رکھے, اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.